سورہ نساء رکوع نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں فتویٰ نسواں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہہ دیں اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے اور جو تلاوت کیا جا رہا ہے تم پہ کتاب سے۔ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، یتیم نسواں کے بارے میں نہیں تم دیتے ان کو جو لکھا ہوا ہے ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ نکاح کر لو ان سے۔ والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط، اور ناتمام بچوں کے بارے میں، اور یہ ہے کہ تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں انصاف کو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بڑائی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اس میں دو الفاظ جو ہیں یہ پہلی دفعہ آئے ہیں، یستفتونک، اس کا روٹ ہے فتی، فے تے یہ، آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ سے وضاحت پوچھتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے ترغب، رغب سے بات، تم رجحان رکھتے ہو، وسعت یا گنجائش چاہتے ہو کہ تم رغبت رکھتے ہو۔ پچھلے رکوع کی آخری آیات میں یہ بات واضح فرما دی گئی تھی کہ محض تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، زندگی عمل سے بنتی ہے۔ تو جو کوئی ایمان رکھتا ہے اور ہمارے صالح انجام دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ سورہ نساء کا یہ رکوع معاشرتی احکامات کا تسلسل ہے، اور یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اس سورہ کے شروع میں یتیم بچیوں اور بچوں کے بارے میں جو احکامات دیے گئے تھے اور ان کے جو حقوق متعین فرمائے گئے تھے، لوگ ان پہ عمل کریں۔ اور اس آیت میں انہی سے کچھ معاملات کی مزید وضاحت فرمائی گئی ہے تاکہ کسی کو کوئی بھی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ بنیادی طور پہ اس آیت میں یتیم اور بے سہارا بچیوں اور بچوں کے بارے میں انصاف قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ احکامات دینے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کمزوروں اور بے قصوں کے مقرر کردہ حقوق کو ادا نہیں کرتے، اور ان کے مال و دولت پہ قبضہ جمائے رکھنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، جن میں سے پہلی بات یتیم بچیوں سے اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب کچھ ان کے اپنے پاس نہیں، اور دوسرا یتیم بچوں کو ان کا حق اس لیے ادا نہیں کرتے کیونکہ اس وقت وہ بہت کمزور ہیں، وہ ناتواں ہیں اور اپنا حق طلب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں طرزیں انتہائی غلط ہیں۔ حکم ربی یہ ہے کہ ہر ایک کو انصاف کے مطابق اس کا حق دیا جائے تاکہ یہ کمزور اور ناتواں بھی اس معاشرے کا ایک مفید کارکن بن سکے۔ ان معاملات میں بھلائی کرنے والے لوگ جو ہیں وہی فلاح پاتے ہیں، وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی بیوی کو خوف ہو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا اعراض کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تو نہیں کچھ مذائق ان دونوں پہ کہ سمجھوتا کر لیں آپس میں صلح سے، اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور پیش ہے نفس لالچ کو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان کرو اور تقویٰ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ بالغہ، ان کا شوہر، ان کے آقا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان میں سے فریق غالب،
اختیار حضر باش already اشوہا شوہا بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے مخصوص کر لینا اور دوسروں کو اس تک پہنچنے سے روکنا. یہ ایسی کیفیت ہے جو آپ بخل اور حرص کا ایک کمبینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. بائی مائلڈنس اینڈ گریڈ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فعل طلاق ہے، کیونکہ صورت میں ایک بنا بنایا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور بچوں کی صورت میں تو صورتحال مزید تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اس لیے فریقین کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساتھ بنا رہے. بہرحال اگر کسی خاتون کو اپنے خامد سے بدسلوکی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ دونوں مل کر صلح کر لیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ صلح ہی بہتر ہے. بہرحال نفس انسانی میں لالچ کا عنصر موجود ہے، لیکن ناجائز لالچ بری بلا ہے. یہ بنے بنائے تعلقات کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس لیے صلح کرتے وقت دونوں فریقین کو قرآن اور تقوی کے روش اپنائے رکھنے کی تلقین کی گئی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھتے کہ عدل کر سکو نسوان کے مابین، اگرچہ تم اس کے حرص رکھو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تو نہ پورا میدان تباہ رکھو کسی ایک کا کہ چھوڑ دو دوسری کو معلقہ کی طرح یا معلق ہوئے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر تم اصلاح کرو اور احتیاط برتو تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. اور اگر دونوں الگ ہو جائیں غنی فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے. حرصتم، تم دل سے خواہش کرو، کل مولا کا جیسے کچھ لٹکا ہوا، لائک دس سسپینڈڈ. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں جہاں مرد کو کچھ مخصوص حالات میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، وہیں پہ ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کی شرط بھی عائد کی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک شادی ہی بہتر ہے. بہرحال اگر کسی نے احکامات شریعت کے تحت رہتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اسے ان سب سے عدل یعنی برابر کا سلوک کرنا لازم ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کمزور واقع ہوا ہے، خواہ کتنی بھی کوشش کرے پھر بھی ایسا نہیں کر پاتا. بہرحال اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا جھکاؤ کسی ایک بیوی کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو جائے کہ وہ پورے کا پورا پلڑا اسی کی طرف جھک جائے اور دوسرا پلڑا پھر ہوا میں معلق ہو جائے، یعنی دوسری بیوی بالکل ہی نظر انداز ہو جائے. اس لیے لازم ہے کہ جس قدر ہو سکے صلح صفائی اور احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلتا رہے. لیکن اگر کوئی میاں بیوی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کا نبھا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، اور ان قوانین کی مکمل وضاحت اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تحقیق ہم نے وصیت کی
جن کو ملی کتاب تم سے پہلے، بس تمہیں بھی یہ تقوی کرو اللہ سے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہے. ایاکم، تم کو بھی، حمیدہ، تعریف کیا ہے، زبان پریز. اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بارہا موجود ہے، اور اس آیت میں یہ بات 2 دفعہ دہرائی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اسی کی وجہ سے. یہ کائنات اللہ نے ہی بنائی ہے اور اس کی ہر چیز اسی کے احکامات کے تحت مصروف عمل ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں عقل اور سمجھ اور علم جیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہی چیز ہمیں دوسری مخلوقات سے الگ کرتی ہے، اور یہی چیز ہماری دوسری مخلوقات پہ برتری کی علامت ہے. ہمارے پاس سوائے کسی کام کے نیت کے کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ عقل اور سمجھ، علم و حکمت، جو بھی صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، جو بھی کوئی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں درج ہے. انبیاء کرام اور رسولوں نے انہی طریقوں پہ عمل کرنے کی عملی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کو سیکھنے اور مقصد حیات کے حصول کے لیے بیان کی گئی نشانیوں کو سمجھنے، یعنی کتاب الہیہ سے، قرآن کریم سے مستفید ہونے کے لیے تقوی بنیادی شرط. اگر آپ یاد کریں تو یہی بات قرآن کریم کے شروع میں ہی واضح طور پہ بیان کر دی گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، نہیں ہے کچھ شک انگیز اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے. تقوی کا آسان مفہوم ہر معاملے کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لینا اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کا دین کی رضا کا باعث ہے یا نہیں. اس احتیاط کا فائدہ ہمیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا احتیاط نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اور اس کا دین کے پیش نظر صرف اور صرف مخلوق کی بھلائی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کے طور وکیل. اَن يَشَاءَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں اور لے آئے اوروں کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر جاتے لائے یا لاتا ہے. جن لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اپنی مخلوق کو ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہے، ان سب کو وسائل زندگی مہیا کر رہا ہے، تو انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب مخلوق ہیں اور یہ ساری مخلوق اپنے خالق اور مالک حقیقی کی محتاج ہے. ان کا توکل اللہ پہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ساری احتیاج اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع رہتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے اور توکل رکھے اللہ تعالیٰ پہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور وکیل. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، کہتے ہیں
کافی ہے اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرنے والا میرے اور تمہارے مابین، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ ایمان نہ لائے اور کفر بھی اصرار کرتے رہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس خالق اور مالک حقیقی نے انہیں یہاں پیدا کیا ہے وہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ انہیں یہاں سے اٹھا لے جائے اور ان کی جگہ اور لوگوں کو نہ بسائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اور لے آئے تو خلق جدید۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ثواب دنیا اور ثواب آخرت۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں طرح کے ثواب موجود ہیں۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کس ثواب کے طلبگار ہیں اور اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں 3 طرزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اپنے اعمال کا صلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہے، بس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، اور کچھ نہیں بنتا ان کے لیے آخر۔ دوسرا، وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھائی کے طلبگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں حسنا اور آخرت میں حسنا، اور بچا لے ہمیں آپ کے آس پاس۔ اور پھر ایک تیسری کیٹیگری ہے جو صرف اور صرف آخرت کے طلب ہے، تو اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے کسی کی نیت اور کسی کا بھی عمل ان سے چھپا نہیں رہتا۔ ایک منصف تھوڑا سا جتنی بچیوں اور بچوں کو انصاف کے مطابق سونپے جائے ان کی ادائیگی ہر ایک کے بعد، تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا ایک مفید کارکن بنے۔ اور بیوی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اس اختلاف کی صورت میں دونوں کو اپنے معاملات افہام اور تین سے حل کرنا چاہیے تاکہ بنا بنایا گھر نہ ہو۔ ایک سزائے دینے کی صورت میں شوہر کی ذمہ داری وہ سب کے ساتھ برابری کا ساتھ، اگر نبھا کی صورت میں طلاق کی ضرورت آ جائے تو شریعت کے احکامات کے مطابق علیحدگی اختیار کی۔ تقویٰ کی اہمیت بہت ہے اور تقویٰ حاصل کرنے پہ بار بار زور دیا ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے تقویٰ بنیادی شرط۔ صدق اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔